بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت دہم میں سے تفہیم عبارت ہے۔ تفہیم عبارت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پیراگراف ہوتا ہے، اس پیراگراف کو ہم نے اچھی طرح سے باغور مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ اس مطالعہ کے بعد بالکل آخر پہ کچھ سوالات دیے ہوتے ہیں، ان سوالات کو ہم نے پڑھنے کے بعد پورے پیراگراف کے اندر سے وہ سوالوں کے جواب ڈھونڈنے ہوتے ہیں۔ تو آج یہی کام ہم نے لیکچر میں کرنا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں بورڈ کی جانب اور ان پیراگراف کو پڑھتے ہیں اور ان کے سوالات کو دیکھتے ہیں اور ان کے جوابات ڈھونڈتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے پاس جو عبارت ہے وہ عبارت نمبر 5 ہے۔ ہم نے گزشتہ جو 4 عبارتیں کی تھیں، ان چاروں عبارتوں میں بہت کم الفاظ تھے، وہ عبارتیں چھوٹی تھیں۔ لیکن آج کی جو عبارت نمبر 5 ہے، یہ کافی طویل ہے۔ یہ بچوں کو تھوڑی پریشان بھی کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا پیراگراف ہے، اس کو پڑھنے میں وقت لگے گا، اس کو سمجھنے میں وقت لگے گا۔ اس لیے آپ نے اس پیراگراف کو بڑی غور سے سننا ہے، احتیاط سے سننا ہے، پھر ان کے جوابات کو بھی احتیاط سے دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے، اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ میں اس پیراگراف کو پڑھنے لگا ہوں۔ آپ سے گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ کے پاس ایک کتاب موجود ہو، آپ اس کتاب پہ دیکھیے اور اس پیراگراف کو میرے ساتھ سنتے جائیے۔ جہاں میں لفظ کے معنی مفہوم بتا رہا ہوں، آپ اپنی کتاب پہ تحریر کرتے جائیے گا۔ جی، پیراگراف ہے ہمارے پاس 5 اور یہ سرگودا بورڈ میں 2015 میں آ چکا ہے۔ مادر ملت، مادر ماں کو کہتے ہیں فارسی میں، مادر ملت یعنی ملت کی ماں، ملت کہتے ہیں قوم کو۔ مادر ملت فاطمہ جناح مرحومہ، مرحوم سے مرحومہ ہے، مرحوم جو ہے وہ مرد کے لیے ہے، اور اگر عورت ہیں تو انہیں مرحومہ کہتے ہیں، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو چکے لوگ۔ مادر ملت فاطمہ جناح مرحومہ پاکستان کی بانی نہیں تو قائد اعظم کی دست راست اور جان نثار بہن ہونے کے ساتھ ساتھ جنگ آزادی کے ہر اول دستے میں خواتین کی رہنما بہرحال تھی۔ یہاں پہ 2 سے 3 الفاظ ایسے ہیں جن کا معنی ضروری ہونا چاہیے، جیسے دست راست یعنی کہ ان کو سیدھی راہ پہ لے جانے والی، اور جان نثار یعنی کہ جن پہ جان قربان کی جائے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہر اول دستے میں، ہر اول دستہ یعنی کہ دستہ کہتے ہیں وہ گروہ، جو فوج جب چلتی ہے تو فوج کے کئی گروہ چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک سب سے پہلا گروہ ہوتا ہے جو سب سے آگے چل رہا ہوتا ہے، اس میں آپ شامل رہا کرتی تھی۔ یعنی ہر اول دستے سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ دستہ، ہر وہ گروہ جو قائد اعظم کے بالکل شانہ بشانہ رہا کرتے تھے، ان کے اندر یہ شامل رہا کرتی تھی۔ بلند کردار، جفا کش یعنی سخت محنتی، بہن گھر کی 4 دیواری میں عظیم بھائی کی محافظ و نگہبان، ذہنی سکون اور کار سیاست قیادت میں معاون کہتے ہیں مددگار۔ میدان عمل میں مسلم خواتین کے لیے نشان عزم و استقلال، عزم کہتے ہیں ارادے کو، استقلال کہتے ہیں مضبوطی کو، یعنی مضبوط ارادہ۔ جہاد حریت یعنی حریت کا سچا جذبہ، یعنی کہ جہاد کے لیے جو ایک جذبہ ایمانی ہے اسے جذبہ حریت بھی کہتے ہیں، جہاد حریت بھی کہتے ہیں، کہ ہر مرحلے میں انہیں بھائی کا آئینہ دیکھا گیا۔ وہی ہمت و جرات، وہی خلوص و جفاکشی، ملت پر قربان اور اصولوں پر ثابت قدمی۔ لوگ ان سے محبت بھی کرتے تھے اور ان کے ادب و احترام میں کوئی دقیقہ فروز گزاشت نہ ہونے دیتے تھے، ایک چھوٹی سی بھی گڑبڑ نہ ہونے دیتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد محترمہ فاطمہ جناح نے ایک مثالی ماں کی طرح ملک و ملت کے لیے محنت کی۔ ہر وقت مصروف عمل، ہما وقت چوکس، صبح شام نظریہ
مقصد اور شاندار نتائج کی نگہداشت، ہر جگہ سائے کی طرح بھائی کے ساتھ اور ہر مرحلے میں قوم کی ہم آواز۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی وفات نے ان کی عزت و محبوبیت میں بے حد اضافہ کر دیا۔ مرد و زن، چھوٹے بڑے ان سے آرزویں وابستہ کر چکے تھے، اور وہ بھی ہر تقریب اور ہر مناسب موقع پر قوم سے بات کرتی تھی۔ بھائی کے جذبے سے سرشار اور ملک و ملت کی محبت سے لبریز گرجدار آواز میں حکومت و عوام کا احتساب کرتی تھی۔ کارواں کو حرارت و حرکت، روشنی، بیداری اور ہوش مندی کا پیام دیتی تھی۔ قوم کا دل ان کے وجود سے مضبوط اور وطن کو ان کے وجود سے سہارا تھا۔ وہ دنیا بھر کی عورتوں میں صف اول کی رہنما خاتون تسلیم کی گئی ہیں۔ اللہ ان پر رحمتوں کے پھول برساتا رہے، آمین۔ یہ تھا ہمارے پاس آج کا پیراگراف، ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کے سوالوں کو پڑھنا ہے۔ اس کا سوال دیکھیے گا۔ پہلا سوال ہے، قیام پاکستان میں خواتین کا حصہ مردوں کے برابر، اس عنوان پر 5 سطریں تحریر کیجیے یا لکھیے۔ جواب، قیام پاکستان میں خواتین کا کردار بہت اہم ہے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناب مسلم لیگ کی پلیٹ فارم پر خواتین کو اکٹھا کرنے میں ہمہ سرگرم رہی، ہمہ پوری طرح مکمل طور پر۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ قدم بقدم تحریک آزادی میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ لیاقت علی خان کی زوجہ محترمہ بیگم رانا لیاقت علی خان اور بیگم شاہ نواز نے بھی تحریک پاکستان میں خواتین کے انداز آزادی کے جذبے کو پروان چڑھایا۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین نے تحریک پاکستان میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا۔ ان کے جذبوں اور قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، بھلایا نہیں جا سکتا۔ سوال نمبر 2 ہے، دست راست اور ہر اول دستے سے کیا مراد ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا پیراگراف کے اندر ان دونوں الفاظ کو۔ جواب ہے، دست راست کا مطلب دائیں بازو والا، یعنی بازو پکڑ کے سیدھی راہ پہ لے جانے والا، لیکن اس سے مراد ساتھی اور مددگار کے ہیں، جبکہ ہر اول دستے سے مراد وہ دستہ ہے جو لشکر میں سب سے آگے اور نمایاں طور پر حصہ لینا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ماں کے فرائض و کردار کیا ہیں اور محترمہ مادر ملت کا مرتبہ کیا ہے؟ جواب، ماں کا شمار دنیا کی عظیم ترین ہستیوں میں ہوتا ہے۔ وہ اولاد کی اولین تربیت ساز ہوتی ہے، اس لیے ماں کا بلند کردار اور باصفات ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس لحاظ سے محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے پوری قوم کے لیے ایک مثالی ماں کا کردار ادا کیا۔ مثالی ماں کے طور پر اپنی قوم کے بچوں کی حوصلہ افزائی کی اور رہنمائی فرمائی۔ سوال نمبر 4، احتساب سے کیا مراد ہے؟ احتساب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے حساب لینا یا کسی بات کی پرکھ کرنا۔ محترمہ فاطمہ جناح بغیر کسی خطرہ کے عوام اور حکومت کا احتساب کیا کرتی تھی۔ سوال نمبر 5، مادر ملت کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا سب سے بڑا کارنامہ اپنے بھائی کے ساتھ قدم بقدم ساتھ رہنا ہے۔ وہ بانی پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی رہیں، قائد اعظم کے آرام اور ضروریات کا خیال رکھتی رہیں، قائد کا حوصلہ بڑھاتی رہیں، اس لیے یہی ان کا سب سے بڑا نمایاں کارنامہ ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ تھا ہمارے پاس آج کا پیراگراف نمبر 5۔ ہم نے اچھی طرح اس کو پڑھ لیا۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس پیراگراف کو میری زبانی سن کر اچھی طرح سے ذہن نشین بھی کیا ہوگا اور آپ کو ازبر بھی ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے پیراگراف کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔